کہتی ہے کہ دل بلڈ پمپ کرنے کی مشین ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے، دل تو ایک احساس، ایموشنز پیدا کرنے کی مشین۔ دل ہے تو خوشی ہے، اور پھر یہ احساسات ہی تو ہیں جس سے ہم زندگی کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مرا رہنے دیں۔ یعنی ان شارٹ مسٹر ڈوڈو، سب کچھ جانتے ہوئے میں نے تم سے شادی کی ہے، میرا بھی دل کسی اور کا ہے۔ تو پھر ہمیں سیدھے لگے کیوں بیٹھے ہیں حضور؟ میں یہ بات جانتا ہوں، تم جب تک چاہو میری بیوی بن کر رہ سکتی ہو، یہ سب کچھ اس بچے کے لیے ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا۔ میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ شاید یہی قسمت کا فیصلہ ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں اسے سزا بھی دلوا کر رہوں گا۔ وہ شاید میرے نصیب میں تھا۔ صرف تم ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں جو کچھ دیکھنے کو ملے گا وہ سب اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں حمزہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سارا کا تعارف کروائے گا، لیکن اس کے تعارف کروانے سے پہلے ہی دادی سارا کو دیکھ کر، اس کے لباس، اس کے چال چلن اور اس کے بولنے کا انداز دیکھ کر اس کو بہت برا لگے گا۔ حمزہ سب سے کہے گا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں۔ سب کے سب حمزہ کا یہ فیصلہ مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، یہ ہمارے خاندان میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ سارا تو پہلے ہی حمزہ سے کہہ چکی ہے کہ شادی کرنے کے بعد میں تمہارے خاندان والوں کے ساتھ نہیں رہنے والی۔ سارا کے ساتھ واپس اس کے گھر جانے کے بعد سارا کا والد حمزہ سے کہے گا کہ تمہارے گھر والے اگر تمہاری شادی عمل کے ساتھ کروانے والے ہیں تو 5 دن کے اندر اندر اگر وہ لوگ عمل کا ہاتھ آپ کے لیے مانگنے نہیں آئے تو میرا دوست کا بیٹا ہے، میں سارا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے والا ہوں۔ حمزہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے آ کر عمل کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لے، لیکن اس کے گھر سے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب عمل بھی اپنے والد کے فیصلے سے بغاوت کرتے ہوئے حمزہ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ ادھر عبیر حمزہ سے ملنے کے بعد پریشان نظر آئے گی، جو حنان کو اچھا نہیں لگے گا اور عبیر سے کہے گا کہ تمہیں حمزہ کے لیے پریشان ہونے اور اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ عبیر حنان سے سوال کرے گی کہ کیا تم اپنے دل سے سارا کو نکال سکتے ہو، جس پر حنان کوئی جواب نہیں دے گا۔ عبیر خود ہی کہہ دے گی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کبھی بھی سارا کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے۔ ادھر حمزہ کا یہی کوشش ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عبیر اور حنان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے۔ ایک جانب عبیر کو کہے گا کہ تمہیں صرف اور صرف حنان ملا تھا شادی کرنے کے لیے، یہ تو پہلے ہی کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن عبیر اس کی باتوں میں نہیں آئے گی اور کہے گی کہ مجھے سب پتہ ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ سے پھر بھی 100 درجے بہتر ہے۔ تو دوسری جانب حمزہ حنان کے پاس جا کر اسے کہے گا کہ تجھے شادی کرنے کے لیے میری ہی ریجیکٹ کی ہوئی لڑکی ملی تھی، آپ اس لڑکی کی وجہ سے اپنی محبت کو بھول گئے ہو۔ دونوں کے بیچ دوری پیدا کرنے کا بھرپور کوشش کرے گا، لیکن عبیر اور حنان دونوں حمزہ کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ادھر حنان تو اپنے دل سے سارا کو نکالنے اور عبیر کو اپنے دل میں جگہ دینے کا بھرپور کوشش کرے گا، لیکن جب بھی حنان پریشان نظر آئے گا تو عبیر اسے کہے گی کہ تجھے پھر سے سارا کی یاد آ رہی ہے۔ حنان کو عبیر کی یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن بار بار عبیر اسی بات سے حنان کو چڑھاتا رہے گا۔ دوسری جانب دادی دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کرنے کا بھی کوشش کرے گی، لیکن بدقسمتی سے حمزہ ایسے ہونے نہیں دے گا۔ حمزہ تو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیے بنا ان دونوں کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور حمزہ کے اس مشن میں کامیابی کے لیے سارا بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ وہ بھی حنان کو بھولنے والی نہیں اور بار بار حنان کو خود سے ملنے کے لیے مجبور کرے گی۔
اور حمزہ اس بات کا سہارا بنا کر عبیر کے دل میں حنان کے لیے بدگمانی پیدا کرنے کا کوشش کرے گا اور کہے گا کہ حنان آج تک سارا کو بھول نہیں سکا، وہ ابھی بھی چھپ چھپ کر سارا کے ساتھ ملتا رہتا ہے۔ سارا اور حنان دونوں کا ملنے کی تصویر ویڈیوز بنا کر عبیر کو دکھاتا رہے گا۔ بالآخر عبیر بھی حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کی جانب سے بدگمان ہو جائے گی۔ عمل اپنے والد کے خلاف جا کر حمزہ کے ساتھ نکاح تو کرے گا، لیکن کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد حمزہ کا عمل سے بھی دل بھر جائے گا اور اس کو بھی چھوڑ دے گا۔ ٹھیک میں تھا۔ صرف تم ڈرامے کی آنے والے ایپیسوڈ میں جو کچھ دیکھنے کو ملے گا وہ سب اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں حمزہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سارا کا تعارف کروائے گا، لیکن اس کے تعارف کروانے سے پہلے ہی دادی سارا کو دیکھ کر اس کے لباس، اس کے چال چلن اور اس کے بولنے کا انداز دیکھ کر اس کو بہت برا لگے۔ حمزہ سب سے کہے گا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں۔ سب کے سب حمزہ کا یہ فیصلہ مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، یہ ہمارے خاندان میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ سارا تو پہلے ہی حمزہ سے کہہ چکی ہے کہ شادی کرنے کے بعد میں تمہارے خاندان والوں کے ساتھ نہیں رہنے والی۔ سارا کے ساتھ واپس اس کے گھر جانے کے بعد سارا کا والد حمزہ سے کہے گا کہ تمہارے گھر والے اگر تمہاری شادی عمل کے ساتھ کروانے والے ہیں تو 5 دن کے اندر اندر اگر وہ لوگ عمل کا ہاتھ آپ کے لیے مانگنے نہیں آئے تو میرا دوست کا بیٹا ہے، میں سارا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے والا ہوں۔ حمزہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے آ کر عمل کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لے، لیکن اس کے گھر سے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب عمل بھی اپنے والد کے فیصلے سے بغاوت کرتے ہوئے حمزہ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ ادھر عبیر حمزہ سے ملنے کے بعد پریشان نظر آئے گی، جو حنان کو اچھا نہیں لگے گا اور عبیر سے کہے گا کہ تمہیں حمزہ کے لیے پریشان ہونے اور اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ عبیر حنان سے سوال کرے گی کہ کیا تم اپنے دل سے سارا کو نکال سکتے ہو، جس پر حنان کوئی جواب نہیں دے گا۔ عبیر خود ہی کہہ دے گی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کبھی بھی سارا کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے۔ ادھر حمزہ کا یہی کوشش ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عبیر اور حنان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے۔ ایک جانب عبیر کو کہے گا کہ تمہیں صرف اور صرف حنان ملا تھا شادی کرنے کے لیے، یہ تو پہلے ہی کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن عبیر اس کے باتوں میں نہیں آئے گی اور کہے گی کہ مجھے سب پتہ ہے جو بھی ہے، لیکن آپ سے پھر بھی 100 درجے بہتر ہے۔ تو دوسری جانب حمزہ حنان کے پاس جا کر اسے کہے گا کہ تجھے شادی کرنے کے لیے میری ہی ریجیکٹ کی ہوئی لڑکی ملی تھی، آپ اس لڑکی کی وجہ سے اپنی محبت کو بھول گئے ہو۔ دونوں کے بیچ دوری پیدا کرنے کا بھرپور کوشش کرے گا، لیکن عبیر اور حنان دونوں حمزہ کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ادھر حنان تو اپنے دل سے سارا کو نکالنے اور عبیر کو اپنے دل میں جگہ دینے کا بھرپور کوشش کرے گا، لیکن جب بھی حنان پریشان نظر آئے گا تو عبیر اسے کہے گی کہ تجھے پھر سے سارا کی یاد آ رہی ہے۔ حنان کو عبیر کی یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن بار بار عبیر اسی بات سے حنان کو چڑھاتا رہے گا۔ دوسری جانب دادی دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کرنے کا بھی کوشش کرے گی، لیکن بدقسمتی سے حمزہ ایسے ہونے نہیں دے گا۔ حمزہ تو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیے بنا ان دونوں کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور حمزہ کے اس مشن میں کامیابی کے لیے سارا بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ وہ بھی حنان کو بھولنے والی نہیں اور بار بار حنان کو خود سے ملنے کے لیے مجبور کرے گی، اور حمزہ اس بات کا سہارا بنا کر عبیر کے دل میں حنان کے لیے بدگمانی پیدا کرنے کا کوشش کرے گا اور کہے گا کہ حنان آج تک سارا کو بھول نہیں سکا، وہ ابھی بھی چھپ چھپ کر سارا کے ساتھ ملتا رہتا ہے۔
سارا اور حنان دونوں کا ملنے کی تصویر ویڈیوز بنا کر عبیر کو دکھاتا رہے گا۔ بالآخر عبیر بھی حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کی جانب سے بدگمان ہو جائے گی۔ عمل اپنے والد کے خلاف جا کر حمزہ کے ساتھ نکاح تو کرے گا، لیکن کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد حمزہ کا عمل سے بھی دل بھر جائے گا اور اس کو بھی چھوڑ دے گا۔ میں تھا صرف تم ڈرامے کی آنے والے ایپیسوڈ میں جو کچھ دیکھنے کو ملے گا وہ سب اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں حمزہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سارا کا تعارف کروائے گا، لیکن اس کے تعارف کروانے سے پہلے ہی دادی سارا کو دیکھ کر اس کے لباس، اس کے چال چلن اور اس کے بولنے کا انداز دیکھ کر اس کو بہت برا لگے۔ حمزہ سب سے کہے گا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں۔ سب کے سب حمزہ کا یہ فیصلہ مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، یہ ہمارے خاندان میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ سارا تو پہلے ہی حمزہ سے کہہ چکی ہے کہ شادی کرنے کے بعد میں تمہارے خاندان والوں کے ساتھ نہیں رہنے والی۔ سارا کے ساتھ واپس اس کے گھر جانے کے بعد سارا کا والد حمزہ سے کہے گا کہ تمہارے گھر والے اگر تمہاری شادی عمل کے ساتھ کروانے والے ہیں تو 5 دن کے اندر اندر اگر وہ لوگ عمل کا ہاتھ آپ کے لیے مانگنے نہیں آئے تو میرا دوست کا بیٹا ہے، میں سارا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے والا ہوں۔ حمزہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے آ کر عمل کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لے، لیکن اس کے گھر سے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب عمل بھی اپنے والد کے فیصلے سے بغاوت کرتے ہوئے حمزہ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ ادھر عبیر حمزہ سے ملنے کے بعد پریشان نظر آئے گی، جو حنان کو اچھا نہیں لگے گا اور عبیر سے کہے گا کہ تمہیں حمزہ کے لیے پریشان ہونے اور اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ عبیر حنان سے سوال کرے گی کہ کیا تم اپنے دل سے سارا کو نکال سکتے ہو، جس پر حنان کوئی جواب نہیں دے گا۔ عبیر خود ہی کہہ دے گی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کبھی بھی سارا کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے۔ ادھر حمزہ کا یہی کوشش ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عبیر اور حنان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے۔ ایک جانب عبیر کو کہے گا کہ تمہیں صرف اور صرف حنان ملا تھا شادی کرنے کے لیے، یہ تو پہلے ہی کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن عبیر اس کی باتوں میں نہیں آئے گی اور کہے گی کہ مجھے سب پتہ ہے جو بھی ہے، لیکن آپ سے پھر بھی 100 درجے بہتر ہے۔ تو دوسری جانب حمزہ حنان کے پاس جا کر اسے کہے گا کہ تجھے شادی کرنے کے لیے میری ہی ریجیکٹ کی ہوئی لڑکی ملی تھی، آپ اس لڑکی کی وجہ سے اپنی محبت کو بھول گئے ہو۔ دونوں کے بیچ دوری پیدا کرنے کا بھرپور کوشش کرے گا، لیکن عبیر اور حنان دونوں حمزہ کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ادھر حنان تو اپنے دل سے سارا کو نکالنے اور عبیر کو اپنے دل میں جگہ دینے کا بھرپور کوشش کرے گا، لیکن جب بھی حنان پریشان نظر آئے گا تو عبیر اسے کہے گی کہ تجھے پھر سے سارا کی یاد آ رہی ہے۔ حنان کو عبیر کی یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن بار بار عبیر اسی بات سے حنان کو چڑھاتا رہے گا۔ دوسری جانب دادی دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کرنے کا بھی کوشش کرے گی، لیکن بدقسمتی سے حمزہ ایسے ہونے نہیں دے گا۔ حمزہ تو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیے بنا ان دونوں کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور حمزہ کے اس مشن میں کامیابی کے لیے سارا بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ وہ بھی حنان کو بھولنے والی نہیں اور بار بار حنان کو خود سے ملنے کے لیے مجبور کرے گی، اور حمزہ اس بات کا سہارا بنا کر عبیر کے دل میں حنان کے لیے بدگمانی پیدا کرنے کا کوشش کرے گا اور کہے گا کہ حنان آج تک سارا کو بھول نہیں سکا، وہ ابھی بھی چھپ چھپ کر سارا کے ساتھ ملتا رہتا ہے۔ سارا اور حنان دونوں کا ملنے کی تصویر ویڈیوز بنا کر عبیر کو دکھاتا رہے گا۔ بالآخر عبیر بھی حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کی جانب سے بدگمان ہو جائے گی۔ عمل اپنے والد کے خلاف جا کر حمزہ کے ساتھ نکاح تو کرے گا، لیکن کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد حمزہ کا عمل سے بھی دل بھر جائے گا
और उसको भी छोड़ देगा। नसीब में था। सिर्फ तुम ड्रामे के आने वाले एपिसोड में जो कुछ देखने को मिलेगा वो सब इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में हमजा अपने घर वालों के साथ सारा का तारुफ करवाएगा, लेकिन उसकी तारुफ करवाने से पहले ही दादी सारा को देखकर उसके लिबास, उसके चाल चलन और उसके बोलने का अंदाज़ देखकर उसको बहुत बुरा लगेगा। हमजा सबसे कहेगा कि मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ। सब के सब हमजा का ये फ़ैसला मुस्तरद कर देंगे और कहेंगे कि ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं, ये हमारे ख़ानदान में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। सारा तो पहले ही हमजा से कह चुकी है कि शादी करने के बाद मैं तुम्हारे ख़ानदान वालों के साथ नहीं रहने वाली। सारा के साथ वापस उसके घर जाने के बाद सारा का वालिद हमजा से कहेगा कि तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हारी शादी अमल के साथ करवाने वाले हैं तो 5 दिन के अंदर अंदर अगर वो लोग अमल का हाथ आपके लिए मांगने नहीं आए तो मेरा दोस्त का बेटा है, मैं सारा का हाथ उसके हाथ में देने वाला हूँ। हमजा तो यही चाहता है कि उसके घर वाले आकर अमल का हाथ उसके लिए मांग ले, लेकिन उसके घर से कोई भी आने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब अमल भी अपने वालिद के फ़ैसले से बगावत करते हुए हमजा के साथ शादी करने का फ़ैसला करेगी। उधर अबीर हमजा से मिलने के बाद परेशान नज़र आएगी, जो हनान को अच्छा नहीं लगेगा और अबीर से कहेगा कि तुम्हें हमजा के लिए परेशान होने और उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, उसको अपने दिल से निकाल दे। अबीर हनान से सवाल करेगी कि क्या तुम अपने दिल से सारा को निकाल सकते हो, जिस पर हनान कोई जवाब नहीं देगा। अबीर खुद ही कह देगी कि मुझे पता है कि तुम कभी भी सारा को अपने दिल से नहीं निकाल सकते। उधर हमजा का यही कोशिश होगा कि किसी न किसी तरीके से अबीर और हनान दोनों को एक दूसरे से अलग कर सके। एक जानिब अबीर को कहेगा कि तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ हनान मिला था शादी करने के लिए, ये तो पहले ही किसी और के इश्क में डूबा हुआ है। लेकिन अबीर उसकी बातों में नहीं आएगी और कहेगी कि मुझे सब पता है, जो भी है, लेकिन आपसे फिर भी 100 दर्जे बेहतर है। तो दूसरी जानिब हमजा हनान के पास जाकर उसे कहेगा कि तुझे शादी करने के लिए मेरी ही रिजेक्ट की हुई लड़की मिली थी, आप इस लड़की की वजह से अपनी मोहब्बत को भूल गए हो। दोनों के बीच दूरी पैदा करने का भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन अबीर और हनान दोनों हमजा की बातों में नहीं आएंगे। उधर हनान तो अपने दिल से सारा को निकालने और अबीर को अपने दिल में जगह देने का भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन जब भी हनान परेशान नज़र आएगा तो अबीर उसे कहेगी कि तुझे फिर से सारा की याद आ रही है। हनान को अबीर की ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन बार बार अबीर इसी बात से हनान को चिढ़ाता रहेगा। दूसरी जानिब दादी दोनों के बीच, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह पैदा करने का भी कोशिश करेगी, लेकिन बदकिस्मती से हमजा ऐसे होने नहीं देगा। हमजा तो दोनों को एक दूसरे से अलग किए बिना इन दोनों का पीछा छोड़ने वाला नहीं, और हमजा के इस मिशन में कामयाबी के लिए सारा भी अहम किरदार अदा करेगी। वो भी हनान को भूलने वाली नहीं और बार बार हनान को खुद से मिलने के लिए मजबूर करेगी। और हमजा इस बात का सहारा बनाकर अबीर के दिल में हनान के लिए बदगुमानी पैदा करने का कोशिश करेगा और कहेगा कि हनान आज तक सारा को भूल नहीं सका, वो अभी भी चुप चुप कर सारा के साथ मिलता रहता है। सारा और हनान दोनों का मिलने की तस्वीर वीडियोस बनाकर अबीर को दिखाता रहेगा। बिलाखिर अबीर भी हमजा के बातों में आकर हनान की जानिब से बदगुमान हो जाएगी। अमल अपने वालिद के ख़िलाफ़ जाकर हमजा के साथ निकाह तो करेगा, लेकिन कुछ अरसा साथ रहने के बाद हमजा का अमल से भी दिल भर जाएगा और उसको भी छोड़ देगा। नसीब में था। सिर्फ तुम ड्रामे के आने वाले एपिसोड में जो कुछ देखने को मिलेगा वो सब इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में हमजा अपने घर वालों के साथ सारा का तारुफ करवाएगा, लेकिन
اس کی تعارف کروانے سے پہلے ہی دادی سارا کو دیکھ کر اس کے لباس، اس کے چال چلن اور اس کے بولنے کا انداز دیکھ کر اس کو بہت برا لگے گا۔ حمزہ سب سے کہے گا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں۔ سب کے سب حمزہ کا یہ فیصلہ مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، یہ ہمارے خاندان میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ سارا تو پہلے ہی حمزہ سے کہہ چکی ہے کہ شادی کرنے کے بعد میں تمہارے خاندان والوں کے ساتھ نہیں رہنے والی۔ سارا کے ساتھ واپس اس کے گھر جانے کے بعد سارا کا والد حمزہ سے کہے گا کہ تمہارے گھر والے اگر تمہاری شادی عمل کے ساتھ کروانے والے ہیں تو 5 دن کے اندر اندر اگر وہ لوگ عمل کا ہاتھ آپ کے لیے مانگنے نہیں آئے تو میرا دوست کا بیٹا ہے، میں سارا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے والا ہوں۔ حمزہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے آ کر عمل کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لے، لیکن اس کے گھر سے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب عمل بھی اپنے والد کے فیصلے سے بغاوت کرتے ہوئے حمزہ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ ادھر عبیر حمزہ سے ملنے کے بعد پریشان نظر آئے گی، جو حنان کو اچھا نہیں لگے گا اور عبیر سے کہے گا کہ تمہیں حمزہ کے لیے پریشان ہونے اور اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ عبیر حنان سے سوال کرے گی کہ کیا تم اپنے دل سے سارا کو نکال سکتے ہو، جس پر حنان کوئی جواب نہیں دے گا۔ عبیر خود ہی کہہ دے گی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کبھی بھی سارا کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے۔ ادھر حمزہ کا یہی کوشش ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عبیر اور حنان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے۔ ایک جانب عبیر کو کہے گا کہ تمہیں صرف اور صرف حنان ملا تھا شادی کرنے کے لیے، یہ تو پہلے ہی کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن عبیر اس کے باتوں میں نہیں آئے گی اور کہے گی کہ مجھے سب پتہ ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ سے پھر بھی 100 درجے بہتر ہے۔ تو دوسری جانب حمزہ حنان کے پاس جا کر اسے کہے گا کہ تجھے شادی کرنے کے لیے میری ہی ریجیکٹ کی ہوئی لڑکی ملی تھی، آپ اس لڑکی کی وجہ سے اپنی محبت کو بھول گئے ہو۔ دونوں کے بیچ دوری پیدا کرنے کا بھرپور کوشش کرے گا، لیکن عبیر اور حنان دونوں حمزہ کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ادھر حنان تو اپنے دل سے سارا کو نکالنے اور عبیر کو اپنے دل میں جگہ دینے کا بھرپور کوشش کرے گا، لیکن جب بھی حنان پریشان نظر آئے گا تو عبیر اسے کہے گی کہ تجھے پھر سے سارا کی یاد آ رہی ہے۔ حنان کو عبیر کی یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن بار بار عبیر اسی بات سے حنان کو چھڑاتا رہے گا۔ دوسری جانب دادی دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کرنے کا بھی کوشش کرے گی، لیکن بدقسمتی سے حمزہ ایسے ہونے نہیں دے گا۔ حمزہ تو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیے بنا ان دونوں کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور حمزہ کے اس مشن میں کامیابی کے لیے سارا بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ وہ بھی حنان کو بھولنے والی نہیں اور بار بار حنان کو خود سے ملنے کے لیے مجبور کرے گی، اور حمزہ اس بات کا سہارا بنا کر عبیر کے دل میں حنان کے لیے بدگمانی پیدا کرنے کا کوشش کرے گا اور کہے گا کہ حنان آج تک سارا کو بھول نہیں سکا، وہ ابھی بھی چھپ چھپ کر سارا کے ساتھ ملتا رہتا ہے۔ سارا اور حنان دونوں کا ملنے کی تصویر ویڈیوز بنا کر عبیر کو دکھاتا رہے گا۔ بالآخر عبیر بھی حمزہ کے باتوں میں آ کر حنان کی جانب سے بدگمان ہو جائے گی۔ عمل اپنے والد کے خلاف جا کر حمزہ کے ساتھ نکاح تو کرے گا، لیکن کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد حمزہ کا عمل سے بھی دل بھر جائے گا اور اس کو بھی چھوڑ دے گا۔ صرف تم ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں جو کچھ دیکھنے کو ملے گا وہ سب اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں حمزہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سارا کا تعارف کروائے گا، لیکن اس کے تعارف کروانے سے پہلے ہی دادی سارا کو دیکھ کر اس کے لباس، اس کے چال چلن اور اس کے بولنے کا انداز دیکھ کر اس کو بہت برا لگے گا۔ حمزہ سب سے کہے گا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں۔ سب کے سب
حمزہ کا یہ فیصلہ مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، یہ ہمارے خاندان میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ سارا تو پہلے ہی حمزہ سے کہہ چکی ہے کہ شادی کرنے کے بعد میں تمہارے خاندان والوں کے ساتھ نہیں رہنے والی۔ سارا کے ساتھ واپس اس کے گھر جانے کے بعد سارا کا والد حمزہ سے کہے گا کہ تمہارے گھر والے اگر تمہاری شادی عمل کے ساتھ کروانے والے ہیں تو 5 دن کے اندر اگر وہ لوگ عمل کا ہاتھ آپ کے لیے مانگنے نہیں آئے تو میرا دوست کا بیٹا ہے، میں سارا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے والا ہوں۔ حمزہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے آ کر عمل کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لے، لیکن اس کے گھر سے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب عمل بھی اپنے والد کے فیصلے سے بغاوت کرتے ہوئے حمزہ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ ادھر عبیر حمزہ سے ملنے کے بعد پریشان نظر آئے گی، جو حنان کو اچھا نہیں لگے گا اور عبیر سے کہے گا کہ تمہیں حمزہ کے لیے پریشان ہونے اور اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ عبیر حنان سے سوال کرے گی کہ کیا تم اپنے دل سے سارا کو نکال سکتے ہو، جس پر حنان کوئی جواب نہیں دے گا۔ عبیر خود ہی کہہ دے گی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کبھی بھی سارا کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے۔ ادھر حمزہ کا یہی کوشش ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عبیر اور حنان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے۔ ایک جانب عبیر کو کہے گا کہ تمہیں صرف اور صرف حنان ملا تھا شادی کرنے کے لیے، یہ تو پہلے ہی کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن عبیر اس کی باتوں میں نہیں آئے گی اور کہے گی کہ مجھے سب پتہ ہے جو بھی ہے، لیکن آپ سے پھر بھی 100 درجے بہتر ہے۔ تو دوسری جانب حمزہ حنان کے پاس جا کر اسے کہے گا کہ تجھے شادی کرنے کے لیے میری ہی ریجیکٹ کی ہوئی لڑکی ملی تھی، آپ اس لڑکی کی وجہ سے اپنی محبت کو بھول گئے ہو۔ دونوں کے بیچ دوری پیدا کرنے کا بھرپور کوشش کرے گا، لیکن عبیر اور حنان دونوں حمزہ کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ادھر حنان تو اپنے دل سے سارا کو نکالنے اور عبیر کو اپنے دل میں جگہ دینے کا بھرپور کوشش کرے گا، لیکن جب بھی حنان پریشان نظر آئے گا تو عبیر اسے کہے گی کہ تجھے پھر سے سارا کی یاد آ رہی ہے۔ حنان کو عبیر کی یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن بار بار عبیر اسی بات سے حنان کو چڑھاتا رہے گا۔ دوسری جانب دادی دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کرنے کا بھی کوشش کرے گی، لیکن بدقسمتی سے حمزہ ایسے ہونے نہیں دے گا۔ حمزہ تو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیے بنا ان دونوں کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور حمزہ کے اس مشن میں کامیابی کے لیے سارا بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ وہ بھی حنان کو بھولنے والی نہیں اور بار بار حنان کو خود سے ملنے کے لیے مجبور کرے گی، اور حمزہ اس بات کا سہارا بنا کر عبیر کے دل میں حنان کے لیے بدگمانی پیدا کرنے کا کوشش کرے گا اور کہے گا کہ حنان آج تک سارا کو بھول نہیں سکا، وہ ابھی بھی چھپ چھپ کر سارا کے ساتھ ملتا رہتا ہے۔ سارا اور حنان دونوں کا ملنے کی تصویر ویڈیوز بنا کر عبیر کو دکھاتا رہے گا۔ بالآخر عبیر بھی حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کی جانب سے بدگمان ہو جائے گی۔ عمل اپنے والد کے خلاف جا کر حمزہ کے ساتھ نکاح تو کرے گا، لیکن کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد حمزہ کا عمل سے بھی دل بھر جائے گا اور اس کو بھی چھوڑ دے گا۔ صرف تم ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں جو کچھ دیکھنے کو ملے گا وہ سب اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں حمزہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سارا کا تعارف کروائے گا، لیکن اس کے تعارف کروانے سے پہلے ہی دادی سارا کو دیکھ کر اس کے لباس، اس کے چال چلن اور اس کے بولنے کا انداز دیکھ کر اس کو بہت برا لگے گا۔ حمزہ سب سے کہے گا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں۔ سب کے سب حمزہ کا یہ فیصلہ مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، یہ ہمارے خاندان میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ سارا تو پہلے ہی حمزہ سے کہہ چکی ہے کہ شادی کرنے کے بعد میں تمہارے خاندان والوں کے ساتھ نہیں رہنے والی۔ سارا کے ساتھ واپس اس کے گھر جانے کے بعد سارا کا والد حمزہ سے کہے گا کہ تمہارے گھر والے اگر
تمہاری شادی عمل کے ساتھ کروانے والے ہیں تو 5 دن کے اندر اندر اگر وہ لوگ عمل کا ہاتھ آپ کے لیے مانگنے نہیں آئے تو میرا دوست کا بیٹا ہے، میں سارا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے والا ہوں۔ حمزہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے آ کر عمل کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لے، لیکن اس کے گھر سے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب عمل بھی اپنے والد کے فیصلے سے بغاوت کرتے ہوئے حمزہ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ ادھر عبیر حمزہ سے ملنے کے بعد پریشان نظر آئے گی، جو حنان کو اچھا نہیں لگے گا، اور عبیر سے کہے گا کہ تمہیں حمزہ کے لیے پریشان ہونے اور اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ عبیر حنان سے سوال کرے گی کہ کیا تم اپنے دل سے سارا کو نکال سکتے ہو، جس پر حنان کوئی جواب نہیں دے گا۔ عبیر خود ہی کہہ دے گی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کبھی بھی سارا کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے۔ ادھر حمزہ کا یہی کوشش ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عبیر اور حنان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے۔ ایک جانب عبیر کو کہے گا کہ تمہیں صرف اور صرف حنان ملا تھا شادی کرنے کے لیے، یہ تو پہلے ہی کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن عبیر اس کے باتوں میں نہیں آئے گی اور کہے گی کہ مجھے سب پتہ ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ سے پھر بھی 100 درجے بہتر ہے۔ تو دوسری جانب حمزہ حنان کے پاس جا کر اسے کہے گا کہ تجھے شادی کرنے کے لیے میری ہی ریجیکٹ کی ہوئی لڑکی ملی تھی، آپ اس لڑکی کی وجہ سے اپنی محبت کو بھول گئے ہو۔ دونوں کے بیچ دوری پیدا کرنے کا بھرپور کوشش کرے گا، لیکن عبیر اور حنان دونوں حمزہ کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ادھر حنان تو اپنے دل سے سارا کو نکالنے اور عبیر کو اپنے دل میں جگہ دینے کا بھرپور کوشش کرے گا، لیکن جب بھی حنان پریشان نظر آئے گا تو عبیر اسے کہے گی کہ تجھے پھر سے سارا کی یاد آ رہی ہے۔ حنان کو عبیر کی یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن بار بار عبیر اسی بات سے حنان کو چڑھاتا رہے گا۔ دوسری جانب دادی دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کرنے کا بھی کوشش کرے گی، لیکن بدقسمتی سے حمزہ ایسے ہونے نہیں دے گا۔ حمزہ تو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیے بنا ان دونوں کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور حمزہ کے اس مشن میں کامیابی کے لیے سارا بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ وہ بھی حنان کو بھولنے والی نہیں اور بار بار حنان کو خود سے ملنے کے لیے مجبور کرے گی، اور حمزہ اس بات کا سہارا بنا کر عبیر کے دل میں حنان کے لیے بدگمانی پیدا کرنے کا کوشش کرے گا اور کہے گا کہ حنان آج تک سارا کو بھول نہیں سکا، وہ ابھی بھی چپ چپ کر سارا کے ساتھ ملتا رہتا ہے۔ سارا اور حنان دونوں کا ملنے کی تصویر ویڈیوز بنا کر عبیر کو دکھاتا رہے گا۔ بالآخر عبیر بھی حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کی جانب سے بدگمان ہو جائے گی۔ عمل اپنے والد کے خلاف جا کر حمزہ کے ساتھ نکاح تو کرے گا، لیکن کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد حمزہ کا عمل سے بھی دل بھر جائے گا اور اس کو بھی چھوڑ دے گا۔ صرف تم ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں جو کچھ دیکھنے کو ملے گا وہ سب اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں حمزہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سارا کا تعارف کروائے گا، لیکن اس کے تعارف کروانے سے پہلے ہی دادی سارا کو دیکھ کر اس کے لباس، اس کے چال چلن اور اس کے بولنے کا انداز دیکھ کر اس کو بہت برا لگے گا۔ حمزہ سب سے کہے گا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں۔ سب کے سب حمزہ کا یہ فیصلہ مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، یہ ہمارے خاندان میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ سارا تو پہلے ہی حمزہ سے کہہ چکی ہے کہ شادی کرنے کے بعد میں تمہارے خاندان والوں کے ساتھ نہیں رہنے والی۔ سارا کے ساتھ واپس اس کے گھر جانے کے بعد سارا کا والد حمزہ سے کہے گا کہ تمہارے گھر والے اگر تمہاری شادی عمل کے ساتھ کروانے والے ہیں تو 5 دن کے اندر اندر اگر وہ لوگ عمل کا ہاتھ آپ کے لیے مانگنے نہیں آئے تو میرا دوست کا بیٹا ہے، میں سارا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے والا ہوں۔ حمزہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے آ کر عمل کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لے، لیکن اس کے گھر سے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔
دوسری جانب عمل بھی اپنے والد کے فیصلے سے بغاوت کرتے ہوئے حمزہ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ ادھر عبیر حمزہ سے ملنے کے بعد پریشان نظر آئے گی، جو حنان کو اچھا نہیں لگے گا اور عبیر سے کہے گا کہ تمہیں حمزہ کے لیے پریشان ہونے اور اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ عبیر حنان سے سوال کرے گی کہ کیا تم اپنے دل سے سارا کو نکال سکتے ہو، جس پر حنان کوئی جواب نہیں دے گا۔ عبیر خود ہی کہہ دے گی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کبھی بھی سارا کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے۔ ادھر حمزہ کا یہی کوشش ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عبیر اور حنان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے۔ ایک جانب عبیر کو کہے گا کہ تمہیں صرف اور صرف حنان ملا تھا شادی کرنے کے لیے، یہ تو پہلے ہی کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن عبیر اس کے باتوں میں نہیں آئے گی اور کہے گی کہ مجھے سب پتہ ہے، جو بھی ہے صرف تم ڈرامے کی آنے والے ایپیسوڈ میں جو کچھ دیکھنے کو ملے گا وہ سب اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں حمزہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سارا کا تعارف کروائے گا، لیکن اس کے تعارف کروانے سے پہلے ہی دادی سارا کو دیکھ کر اس کے لباس، اس کے چال چلن اور اس کے بولنے کا انداز دیکھ کر اس کو بہت برا لگے گا۔ حمزہ سب سے کہے گا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں۔ سب کے سب حمزہ کا یہ فیصلہ مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، یہ ہمارے خاندان میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ سارا تو پہلے ہی حمزہ سے کہہ چکی ہے کہ شادی کرنے کے بعد میں تمہارے خاندان والوں کے ساتھ نہیں رہنے والی۔ سارا کے ساتھ واپس اس کے گھر جانے کے بعد سارا کا والد حمزہ سے کہے گا کہ تمہارے گھر والے اگر تمہاری شادی عمل کے ساتھ کروانے والے ہیں تو 5 دن کے اندر اگر وہ لوگ عمل کا ہاتھ آپ کے لیے مانگنے نہیں آئے تو میرا دوست کا بیٹا ہے، میں سارا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے والا ہوں۔ حمزہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے آ کر عمل کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لے، لیکن اس کے گھر سے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب عمل بھی اپنے والد کے فیصلے سے بغاوت کرتے ہوئے حمزہ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ ادھر عبیر حمزہ سے ملنے کے بعد پریشان نظر آئے گی، جو حنان کو اچھا نہیں لگے گا اور عبیر سے کہے گا کہ تمہیں حمزہ کے لیے پریشان ہونے اور اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ عبیر حنان سے سوال کرے گی کہ کیا تم اپنے دل سے سارا کو نکال سکتے ہو، جس پر حنان کوئی جواب نہیں دے گا۔ عبیر خود ہی کہہ دے گی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کبھی بھی سارا کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے۔ ادھر حمزہ کا یہی کوشش ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عبیر اور حنان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے۔ ایک جانب عبیر کو کہے گا کہ تمہیں صرف اور صرف حنان ملا تھا شادی کرنے کے لیے، یہ تو پہلے ہی کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن عبیر اس کے باتوں میں نہیں آئے گی اور کہے گی کہ مجھے سب پتہ ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ سے پھر بھی 100 درجے بہتر ہے۔ تو دوسری جانب حمزہ حنان کے پاس جا کر اسے کہے گا کہ تجھے شادی کرنے کے لیے میری ہی ریجیکٹ کی ہوئی لڑکی ملی تھی، آپ اس لڑکی کی وجہ سے اپنی محبت کو بھول گئے ہو۔ دونوں کے بیچ دوری پیدا کرنے کا بھرپور کوشش کرے گا، لیکن عبیر اور حنان دونوں حمزہ کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ادھر حنان تو اپنے دل سے سارا کو نکالنے اور عبیر کو اپنے دل میں جگہ دینے کا بھرپور کوشش کرے گا، لیکن جب بھی حنان پریشان نظر آئے گا تو عبیر اسے کہے گی کہ تجھے پھر سے سارا کی یاد آ رہی ہے۔ حنان کو عبیر کی یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن بار بار عبیر اسی بات سے حنان کو چڑھاتا رہے گا۔ دوسری جانب دادی دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کرنے کا بھی کوشش کرے گی، لیکن بدقسمتی سے حمزہ ایسے ہونے نہیں دے گا۔ حمزہ تو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیے بنا ان دونوں کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور حمزہ کے اس مشن میں کامیابی کے لیے سارا بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ وہ بھی حنان کو بھولنے والی نہیں اور بار بار حنان کو خود سے ملنے کے لیے مجبور کرے گی، اور
اور حمزہ اس بات کا سہارا بنا کر عبیر کے دل میں حنان کے لیے بدگمانی پیدا کرنے کا کوشش کرے گا اور کہے گا کہ حنان آج تک سارا کو بھول نہیں سکا، وہ ابھی بھی چھپ چھپ کر سارا کے ساتھ ملتا رہتا ہے۔ سارا اور حنان دونوں کا ملنے کی تصویر ویڈیوز بنا کر عبیر کو دکھاتا رہے گا۔ بالآخر عبیر بھی حمزہ کے باتوں میں آ کر حنان کی جانب سے بدگمان ہو جائے گی۔ امل اپنے والد کے خلاف جا کر حمزہ کے ساتھ نکاح تو کرے گا، لیکن کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد حمزہ کا امل سے بھی دل بھر جائے گا اور اس کو بھی چھوڑ دے گا۔